معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ غالباً مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں آپ کو سفارت خانے میں ہم تیسری مرتبہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جو خلیج تھی تھوڑی سی پاکستانی کمیونٹی میں اور سفارت خانے میں، اس کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے خیال میں کسی حد تک ہم کامیاب ہیں، لیکن یہ مسلسل ایک ہماری کوشش ہے جو جاری رہے گی۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے مجھے کئی بار اس بات سے مجھے انسٹرکشن دی ہیں، ہدایت دی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ول بی یور ٹاپ پرائرٹی۔ پاکستانی کمیونٹی جو ہے آپ کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہوگی کہ ان کی خدمت کرنا، تو ہم انشاءاللہ خدمت کے جذبے سے آپ کے سامنے ہر وقت حاضر ہیں۔ کوشش بھی ہے کہ سفارت خانہ اور چاروں کونسلیٹس اپنی خدمات میں بہتری لائیں۔ کچھ اقدامات ہم کر رہے ہیں جن کے نتائج آپ کے سامنے بھی ہیں، کچھ کا عمل جاری ہے، مگر یہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ ہمارا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چلتا رہے گا۔ ہم آپ سے فیڈ بیک کی بھی توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے ضرور اپنی سروسز کو امپروو کرنے کا موقع دیتے رہیں گے۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے کہ کمیونٹی کو لک آفٹر کیا جائے، کمیونٹی کو بہتر سروسز بہم پہنچائی جائیں، تو اسی سلسلے میں ایک کڑی یہ بھی ہے جس کے لیے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے آج سیٹرڈے کو، کہ حکومت پاکستان نے جناب افضال بھٹی صاحب کی تعیناتی کی ہے بحیثیت اوورسیز کمشنر۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سفارت خانے میں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی تعیناتی سے پاکستانیوں کے جو جائز مسائل ہیں برطانیہ میں اور دیگر تمام ممالک میں، ان کا انشاءاللہ یہ پوری تندہی سے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پوری اپنی جو ہمت ہے اور پوری اپنی کاوشیں بروکار لائیں گے۔ تو جناب میں گزارش کرتا ہوں جناب افضال بھٹی صاحب سے، کلام شاعر و زبان شاعر، پلیز آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی کمشنر صاحب، distinguished guests, ladies and gentlemen, the members of the press, السلام علیکم۔ میں تھوڑا مکس اردو اور انگلش میں کوشش کروں گا کہ دونوں میں ذرا بات کروں۔ سب سے پہلے تو I'm really grateful کہ ہائی کمشنر صاحب نے یہ ایونٹ ارینج کیا ہے، آپ سب کو دعوت دی یہاں پہ آنے کی، مجھے موقع دیا آپ کو کچھ کو بتانے کا کہ بھی یہ جو اوورسیز پاکستانیز کمشنرز کا آفس جو چیف منسٹر پنجاب میں جو سیٹ اپ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا، اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بھی آپ نے یہاں پہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے مجھے سننے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ آج۔ جیسے کہ ہائی کمشنر صاحب نے کہا کہ بھی پرائم منسٹر نے بھی ان کو جب اپوائنٹمنٹ کی تو ان کو یہی کہا کہ جو پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں آپ کی پرائیورٹی جو پاکستانیز ہیں وہ ہیں، اور ان کے جو جائز مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اسی سلسلے میں میری بھی اپوائنٹمنٹ ویری سملر ہے، بٹ ود ان پاکستان جو چیف منسٹر پنجاب نے ایک اوورسیز پاکستانیز کمیشن ود ان دا لا پارلیمنٹ سے پاس کروا کے انیکٹ کروایا ہے۔ اس کمیشن کے جو ممبرز ہیں، چیئر وہ خود ہیں چیف منسٹر صاحب، اس کے جو وائس چیئر ہیں وہ کیپٹن شہین خالد بٹ صاحب ہیں جو اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، اس کے جو ممبرز ہیں وہ چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، آئی جی پنجاب ہیں، چیئرمین پی این ڈی ہیں، ایس ایم بی آر ہیں، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں، ہوم سیکرٹری ہیں، اس کے لاء سیکرٹری، جتنی بھی جو ٹاپ کی ایڈمنسٹریشن ہیں اس کمیشن کے ممبرز ہیں۔
اس کمیشن کا جو واحد مقصد ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز کو جو مسائل ہوتے ہیں پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے، ایک لیگل پلیٹ فارم، ایک سسٹم دیا جائے جس سے ان کے پھر وہ جو ایشوز ہیں، چاہے وہ لینڈ ایشوز ہیں، پولیس ایشوز ہیں، انویسٹمنٹ ایشوز ہیں، وہ سب ان کو جو نا ریزالو کیا جائے تھرو اے فارمل سسٹم. تو چیف منسٹر کا یہی ویژن تھا. انہوں نے پچھلی ٹینیور میں کوشش کی تھی، ایک ٹاسک فورس سیٹ اپ کی تھی، لیکن ٹاسک فورس اپنا مشن اکمپلش نہیں کر سکی، اس لیے کہ it didn't have a formal setup, it wasn't enacted in law, it didn't have those powers, it didn't have that authority. اسی چیز کو مد نظر رکھ کے چیف منسٹر صاحب نے اس کو ود ان دا لا اس کو کروایا انیکٹ، پارلیمنٹ سے پاس کروایا، اور جتنے بھی ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے آفیسرز جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ان کا ممبر بنایا. اور فرسٹ میٹنگ لاسٹ منتھ ہوئی جس میں چیف منسٹر نے ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر ٹو دا ہول آف دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دا پولیس ڈپارٹمنٹس اینڈ دا لا ڈپارٹمنٹس کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ اینڈ ہی از ویری سیریس اباؤٹ اٹ. جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اتنے ہی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پاکستان دین دا پاکستانیز لیونگ ود ان پاکستان. تو یہ ان کا سارا ویژن تھا اور ان کا یہ مشن ہے کہ بھی جی آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بہت ٹریول کرتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں وہ ایئرپورٹ سے، اور جتنی بھی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانی ایشوز اپنے ریز کرتے ہیں، بی اٹ ود ان دا پروونس آف پاکستان اور بی اٹ ایشوز دیٹ کنسرنز دا فیڈریشن، دا فیڈرل گورنمنٹ. تو انشاءاللہ یہ جو کمیشن ہے اٹ وونٹ ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو پاکستان ٹو پنجاب. Inshallah, I'll work very closely with the High Commission, not just the UK High Commission, but our High Commissions and embassies across the globe, کہ ان کے ساتھ ہم لوگ ان کوآرڈینیشن کریں. جو فیڈرل کے ایشوز ہیں وہ بھی جو پاکستانیز کو فیس کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگ اس کو ایڈریس کریں. جو پنجاب میں ہیں لینڈ ایشوز ہیں، قبضہ کے ایشوز ہیں، پولیس کے ایشوز ہیں، وہ سب کو باری باری ان کو سب کو تھرو اے فارمل سسٹم، کمپلینٹ سسٹم ان کو جو ہے نا ایڈریس کیا جائے. اب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ بھی جو کمیشن کا میں نے آپ کو اس کی کمپوزیشن تو بتائی ہے، اور چیف منسٹر پنجاب نے مجھے موقع دیا ہے. ہی از اپوائنٹڈ می دا فرسٹ اوورسیز پاکستانیز کمشنر پنجاب. I'm grateful for the trust that he has imposed upon me. I'm sure I'll give my level best to address the issues and the complaints that are sent to my office through the High Commission. اور باقی کا بھی میں بھی بتاتا ہوں کہ بھی اور کیا کس طریقے سے یہاں پہ مجھ تک پہنچ سکیں گی. ایک تو کمیشن کے سیٹ اپ کے بعد ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ کمیٹی سیٹ اپ کر رہے ہیں اکراس پنجاب ان آل 36 ڈسٹرکٹس. ان ڈسٹرکٹس میں ایک چیئر ہوگا جو اگین ول بی نامینیٹڈ بائی دا کمیشن اٹ سیلف، آئی مین چیف منسٹر. اس کے ممبرز ہوں گے، ڈی سی او ڈسٹرکٹ کا ممبر ہوگا، ڈی پی او اس کا ممبر ہوگا، اس کا جو اے سی اسسٹنٹ کمشنر جو ریونیو آفیسر ہے وہ بھی اس کا ممبر ہوگا، اور ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے فوکل پرسنز بھی اس کے ممبرز ہوں گے. سو دیٹس آن دا لیول آف دا ڈسٹرکٹس. پھر ہماری ویب سائٹ انشاءاللہ وین آئی ریٹرن بیک، دس ٹرپ واز اے پرائیویٹ وزٹ، اور انشاءاللہ وین آئی ریٹرن بیک اس کو ہم لانچ کریں گے. جو ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کے اندر ہی ایک کمپلینٹس پورٹل ہے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانیز اپنے آپ کو رجسٹر کر کے دین دے کین فائل دیئر کمپلینٹس، دے کین ایون اٹیچ دیئر ڈاکیومنٹس اینڈ دیٹ کمپلینٹ ول بی سینڈ ڈائریکٹلی ٹو مائی آفس. میرے آفس میں آئی ہیو DMG officer 1920 grade. I have a police officer who's at DIG SSP level. I have a law officer who's an additional advocate general grade ka officer bhi hoga.
یہ پہلے اس اسکروٹنائز کریں گے اس کمپلینٹ کو, آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ پولیس کا ایشو ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے, اور پھر ریلیونٹ جو ڈسٹرکٹ ہے, کنسرن ڈسٹرکٹ کو پھر یہ فارورڈ کریں گے. ودن 48 hours انشاءاللہ someone from my office or the district will get back to the complainant. اور ہر ڈسٹرکٹ کو 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے, and that period is also enacted in law, that the district has to resolve that issue if it is within their remit within 30 days. کمشنر کو یہ بھی اتھارٹی ہے کہ if districts اس کو ریزالو نہیں کرتے, I can lodge a formal complaint against the relevant officer اگر وہ within the time frame, if there are no valid reasons, اگر وہ اس کو ریزالو نہیں کرتے. اگر کوئی آفیسر نظر آتا ہے کہ کوئی آفیسر اس کیس میں کوئی انوالو تھا in corruption, I can even refer him to the anti-corruption department. So the law itself is quite strong. The commission has all the powers this time round, learning from Chief Minister's previous experience, what happened with the وہ جو انہوں نے پہلے سیٹ اپ بنایا تھا. یہ تو ہو گیا one way of filing the complaint is through the website, the complaints portal. Secondly, ایک فارمل ریکویسٹ جائے گی ٹو ہائی کمیشنز اکراس دا گلوب فرام دی فارن آفس کہ ایک فوکل پرسن ود ان دی ہائی کمیشنز نامنیٹ کیا جائے, جیسے دی جو کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں ان کو بھی لوگ اپنی کمپلینٹس دے سکتے ہیں, اور وہ پھر ہم لوگ ویل ورک ان کلوز کوآرڈینیشن ویدر اٹس اے پروونشل ایشو اور ویدر اٹس اے فیڈرل ایشو نادرا کا بھی ہے, پی آئی اے کے ایشوز ہیں. انشاءاللہ وی ول بی ایڈریسنگ دیم ون بائی ون. تھرڈ ایونیو جو اگین دیٹ از ود ان دی کمپوزیشن آف دی اوورسیز پاکستانیز کمشنرز آفس, کہ ہر ملک میں ویل بی سیٹنگ اپ ایڈوائزری کاؤنسلز. ایڈوائزری کاؤنسلز کے ممبرز کمیونٹی لیڈرز ہوں گے, ٹھیک ہے جی, وہ ان کے نام بھی ہم آپ لوگوں سے ہی لیں گے, ان کے نام ہائی کمیشن سے لیں گے, ان کے نام ہم اپنی جو ہماری پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے ان سے بھی لیں گے. تو جو مطلب پیپل ہو آر نون ہو کین اسپریڈ دا ورڈ, مطلب جن کے پاس جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں کہ جی یہ ہماری کمپلینٹ ہیں, ان کا بھی ایکسیس ہمارے آفس تک ہوگا. تو انشاءاللہ ایک یہ تھرڈ ایونیو ہے. We'll be advertising in the electronic media, in the paper media, on the social media, so that the word spreads around. The whole purpose of today's meeting, and I'm very grateful with the High Commissioner کہ بھی انہوں نے یہ arrange کیا ہے, کہ community leaders کو پتہ چلے so that they can then take it back to their areas and let the Pakistanis, the overseas Pakistanis know that this commission is now in place, inshallah, and we'll do our best, within the law, جتنی بھی ہمارے پاس آئیں گی کمپلینٹس ان کو جلد از جلد جو ہے نا اس کو حل کیا جائے. اینڈ ونس اگین کہ بھی یہ چیف منسٹر کو اس چیز کا احساس ہے, ان کو پتہ ہے کہ بھی کتنے ایشوز ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے سے بھی ایشوز ہیں. ایک جو میجر چیز ہے کہ بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے جب وہ پاکستان آتے ہیں, تو اکثر جو لینڈ کے کیسز ہیں جن پہ وہ اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں, فار دیٹ ریزن ایک جو لیگل آفیسر جو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے کمشنرز آفس میں, اس کے بعد جو لائرس کی ٹیم بھی ہوگی, وی لیز ود دی چیف جسٹس کہ کچھ ایسے قانون بنائے جائیں جس سے جو اوورسیز پاکستانیز کے ریلیٹڈ جو پراپرٹیز ہیں ان پہ اسٹے ایک کم پیریڈ کا رکھا جائے. انشاءاللہ اٹ از ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. As I said that it's just been enacted within the law, it's been set up from scratch.
تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹو ہیو ایوری تھنگ, آل دا ڈسٹرکٹ کمیٹیز ان پلیس, آل دی ایڈوائزری کمیشنز ان پلیس, liaison with the courts, liaison with the administration, liaison with the police. تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ, but we will inshallah go live as soon as I get back to Pakistan next week. تو کچھ ابھی میں کل پرسوں میں گیا ہوا تھا اسلاؤ, تو انہوں نے پوچھا کہ بھی یہ جو آپ کیا ایسا کام کریں گے جس سے کہ بھی پہلے تو اتنے سالوں سے ریزالو نہیں ہوئے ایشوز, ایڈمنسٹریشن بھی وہی ہے, پولیس کے لوگ بھی وہی ہیں, اور آپ what would you do differently that you will have these matters resolved. اب بات صرف یہ ہے کہ بھی اس کا میں نے اگزامپل ایک دو دیے کہ بھی پاکستان میں ایک آپ کو پتہ جی ٹی روڈ بھی ہے, انٹرسٹی روڈز ہیں, اور ایک موٹر وے بھی ہے, اور پاکستان میں بس سروس بھی ہے اور ایک میٹرو بس سروس بھی ہے. وہ جو موٹر وے ہے اور وہ جو میٹرو بس ہے وہ ایک سسٹم ہے, اٹس اے سسٹم. اگین وین یہ جو اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا جو آفس ہے نا, دیٹ رن تھرو اے سسٹم. پرسنالٹیز, یس پرسنالٹیز ڈو میٹر کہ بھی وہ کتنے ہاؤ مچ ہی از ان ٹو اٹ, کتنا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو گیٹ تھنگس ڈن. بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر اف افضال بھٹی از دا کمشنر اور ناٹ. It's the system that will run. It's the legal framework. It's everything within that system that will make sure that the complaints are lodged. They are transparent. They are sent to the concerned districts within that time frame. The districts get back to the commissioner's office within a certain time frame, and they are, اور جو liaison ہے complainant کے ساتھ. تو انشاءاللہ it will be the system that will work, not individuals. اور ایک اور بھی اگزامپل ہے کہ بھی اگر پاکستان سے آپ کسی کو بھی لا کے یو کے میں یا ویسٹ میں کہیں پہ بھی بھیج دیں تو ہی اسٹارٹس ورکنگ. وہ انرشیا بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ جو کام چوری ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ایک سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں سے آپ کسی کو جتنا مرضی ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل ہو, جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو, اس کو اٹھا کے اگر آپ وہاں لے جائیں تو اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. I mean, I've faced it. I've been there for the last 3 years. But again, it's the lack of systems. That's why things do not get done. تو ہمارا ایم یہی ہے. انشاءاللہ میری جو کوشش یہی ہوگی کہ بھی ایک سسٹم ہو ان پلیس میں, کمپلینٹس آئیں, وہ ون بائی ون ایڈریس ہوں, اور لیکن آپ لوگوں کا ساتھ اوورسیز کمیونٹی, اوورسیز لیڈرز کا, اوورسیز جو پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں, and not just sending complaints to me. It's ideas, it's suggestions. I mean, there are the legal profession abroad. کہ بھی پاکستان کا لاء کیا ہے, باہر کا لاء کیا ہے, ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. How can we change the law that addresses these concerns? Suggestions بھی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو یہ اوورسیز پاکستانیز کمشنرز آفس ہے, اٹس ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو کمپلینٹس. اگر اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از آلسو ود ان اٹس ریمٹ. وہ ان سے لیں گے, ان کو یہ بھی بتائیں گے کیا کیا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. دے ول ان کو کوآرڈینیشن کروائیں گے, جو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ہے ان کے ساتھ بھی ان کی کوآرڈینیشن کروائیں گے, ان کو پورا اسسٹ کریں گے. دے ول walk them through جب تک کہ وہ مطلب وہ they understand what the investment is, that they invest. ان کو جو پلاننگ پرمیشنز, جو ان کی لائسنسنگ کے ایشوز ہیں, انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو کمشنرز آفس ہے ان کو وہاں پہ بھی اسسٹ کرے گا. تو اس میں I mean for me to do my job, I know it's a big challenge. It's not going to be easy. لیکن آپ لوگوں کی سب کی سپورٹ, اور کہ آپ کے پاس جو کمپلینٹ آئے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ جینوئن کمپلینٹ ہے, اس کو آپ اپنی نظر سے دیکھ کے پھر مجھے بھیجا کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ, آپ لوگوں کی سجیشن, آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے, so that I can help. So we all can help. We can all work together to help and resolve the issues faced by overseas Pakistanis. Thank you ji.
थैंक यू जी, शुक्रिया जी फारूक साहब। मेरा क्वेश्चन है फारूक शाह। हाँ जी जी फारूक शाह डॉन टीवी से। जी बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो इदारा बना है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, तो अभी 2-4 रोज पहले ही मुस्तफा होने वाले जिन्होंने इस्तीफा दिया है गवर्नर पंजाब, उन्होंने भी अपनी बेबसी का इजहार किया था कि वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं उनकी हदौलतों के मामले में उनके पास क्या भरोसा है। तो ये इदारा क्या एक खबरदार एक ताकतवर विफाकी शख्सियत बेबसी का इजहार कर रही है, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी इससे क्या तवक्को रखेंगे, तो इस सिलसिले में उन्होंने अखबार में किस तरह लेंगे, क्योंकि गवर्नर जैसे पाकिस्तान के बहुत बड़े गवर्नर ने अपनी बेबसी का इजहार किया है। जी जी, तो ये सवाल आप पूछेंगे आप? नहीं जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड कि मुझे पता चला है कि जी गवर्नर साहब ने रिज़ाइन किया है फॉर हिज ओन रीजंस, फॉर द रीजंस दैट ही इज़ गिवन। आपको भी पता है कि भी गवर्नर की जो एक रोल है, उनकी जो पोजीशन एक सेरेमोनियल रोल है उनका, बिल्कुल उनको हम चूँकि उनका भी ताल्लुक़ ओवरसीज़ से था, बहुत उनके जो जानने वाले हैं कॉन्टैक्ट्स ओवरसीज़ के थे, उनको कंप्लेंट्स भी मिलती होंगी, मुझे नहीं पता कि वो रिज़ॉल्व हुई क्यों नहीं हुई, मुझ तक भी आती थी, यू नो। It's, I mean, the system has to know you, you need to understand the system. तो इंशाअल्लाह ये जो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले भी चीफ मिनिस्टर ने टास्क फोर्स भी एक सेटअप की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके इश्यूज़ रिज़ॉल्व किए जाएं, वो मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसी वजह से फिर ये एक कानूनी शक्ल दी गई है इस कमीशन को। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको हम रिज़ॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी भाई साहब। जी इस्लाम, थैंक यू जी। मल्टीपल प्रॉब्लम्स है ओवरसीज की जगह पे जी, और उसमें ज़्यादातर तो एक इन्वेस्टमेंट की है और एक लैंड की ज़्यादा है कि वहाँ पे सोसाइटीज़ में जो है लोगों ने प्लॉट ज़्यादा लिए हैं, टाइम आपने जैसे कहा कि होता नहीं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन किस तरह पहुँचाइए, उसकी कोई जो है रिसीट वगैरह मिलेगी और उसका कोई फॉलोअप होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं और वो बार बार पाकिस्तान नहीं जा सकते, वो हाई कमीशन में किस तरह इस चीज़ को वो प्रोसीड करेंगे। थैंक यू जी। जैसे मैंने जिक्र किया कि 3 एवेन्यूज़ हैं, एक तो हमारी वेबसाइट होगी, वहाँ पे कंप्लेंट्स पोर्टल होगा, आपको किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, जो कंप्लेंटेंट वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, जैसे ही वो रजिस्टर करेगा उसको एक्नॉलेजमेंट आएगी, ठीक है जी। फिर अपनी कंप्लेंट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकता है, और जैसे मैंने कहा विदिन 48 आवर्स समन आइदर फ्रॉम माई ऑफिस और द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट विल गेट बैक टू दैम। उनको इनिशियल फीडबैक, अगर कुछ उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्दर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो भी उनके साथ करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो लाहौर हो, अगर कोई सोसाइटी है अगर वो लाहौर में है तो द लाहौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू रिजॉल्व दैट इशू विद इन 30 days. Chief Minister will be holding the meeting of the Commissioner's office every month. He'll be monitoring the progress कि भी कितनी कंप्लेंट्स अब तक आई हैं, कितनी रिज़ॉल्व हुई हैं, जो रिज़ॉल्व नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, उसकी क्या रीज़न्स हैं, इज़ इट बिकॉज ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, या उसमें कोई लीगल इश्यूज़ ऐसे हैं कि भी उसमें इट नीड्स फर्दर इनटू द कोर्ट्स। तो इंशाल्लाह सो दीज 3 avenues, one is the complaints portal, second is the high commissions or the embassies abroad, और thirdly advisory councils, जो members होंगे, जो community leaders होंगे, उन तक भी लोग अपनी complaints दे सकते हैं। Thank you जी। मेरा नाम राशिद भट्ट है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ PDP इस्लाह से। मैं वकील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वाकई उन्होंने बहुत स्पीड से काम किया है। लास्ट थर्सडे हमारे पास आए हैं इस्लाह में, हमने इन्वाइट किया था, तो एक दिन के आगे हमने कंप्लेंट की थी, यहाँ से कुछ लोग गए थे रावलपिंडी में, उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। विदिन 3 डे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतला मिले कि विदिन 3 डे वहाँ की पुलिस ने, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है। मैं समझता हूँ इस तरह के काम हमें इस तरह के पहले नहीं मिले।
तो मैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हूँ। Thank you. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you. और अल्लाह ताला आपको हिम्मत और शुक्रिया जी, जुर्रत दे कि आप इसी तरह इंशाल्लाह, थैंक यू। मैं एक बात कहूँगा, the Chief Minister has taken it so seriously کہ بھی جتنے اس کے جو ممبرز ہیں, جو آئی جی پولیس ہیں, جو چیف سیکرٹری ہیں, ان کو بڑا کلیئر میسیج دیا کہ بھی یہ کتنا بڑا ایک ایشو ہے. کپل آف ڈیز لیٹر ایک ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ ہو رہی تھی جہاں پہ چیف سیکرٹری واز چیئرنگ اٹ. جتنے بھی سینئر ایڈمنسٹریشن وہ آئے ہوئے تھے, وہاں پہ آر پی اوز آئے ہوئے تھے, ڈی پی اوز آئے ہوئے تھے, کمشنرز آئے ہوئے تھے, آل اکراس دا ڈسٹرکٹ, دا پروونس, اور ڈی سی اوز آئے ہوئے تھے. آئی واز کالڈ ٹو دیٹ میٹنگ. پہلے چیف سیکرٹری, پہلے ہوم سیکرٹری نے بریف کیا what this کمشنرز آفس is, پھر چیف سیکرٹری, پھر اے سی ایس صاحب نے کیا, پھر چیف سیکرٹری صاحب نے کیا, پھر انہوں نے مجھے موقع دیا کہ سارے آفیسز کو پتہ چلے کہ یہ کمشنرز آفس کیا ہے اور ان آفیسز سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو یہ جو ابھی انہوں نے اگزامپل دی, جب میں وہاں پہنچا تھا اسلاؤ, انہوں نے بتایا کہ ایک ڈکیتی ہوئی ہے اور یہاں سے, اور ڈکیتی بھی کن کے گھر, جن کا یہاں پہ کوئی انتقال کر گیا تھا, وہ ڈیڈ باڈی ساتھ لے کر گئے. سارے رشتہ دار یہاں سے گئے ہوئے تھے, گھر پہ ڈکیتی ہوئی, سب کچھ لے گئے اور عورتوں کو مارا بھی. تو ادھر ہی بیٹھ کے کنسرنڈ ڈی پی او کو میسیج کیا, اینڈ ہی ہیز, اسی وقت انہوں نے گھر والوں سے رابطہ کیا, اور الحمدللہ اسی وگر کے ساتھ یہ جی پوری ایڈمنسٹریشن اور انشاءاللہ جو پولیس فورس بھی کام کرے گی. تھینک یو جی. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے, میرا نام شکیل ملک ہے. سی ایم نے آپ کو میری اپلیکیشن دی میٹروپولیٹن ہوٹل میں بیٹھ کے کہ میرے گھر کے اوپر پولیس نے قبضہ کیا ہوا جی. پہلے تو آپ نے مجھے نمبر ایسا دیا جو آپ نے کبھی کسی کو دیا ہی نہیں. دوسرا اچھا, سیکنڈ نمبر یہ ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ٹریس کیا جو آپ نے کبھی پک اپ نہیں کیا دوبارہ. ٹھیک ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو ٹیکسٹ میسیجز کیے, اس کے 3 ویک بعد آپ نے مجھے کہا جی میں آپ کی رپورٹ لے کے آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک. جو پولیس نے مجھے آج سے 4 مہینے پہلے رپورٹ سنائی تھی وہ آپ نے مجھے سنا دی ساری پڑھ کے. ٹھیک. میرا کیا ہو آپ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے پاس میں گیا, جی, انہوں نے مجھے سوری تو کم سے کم کی کہ میں آپ کا کچھ نہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے مجھے دی اپنی اپلیکیشن دی. میں نے, میرے پاس وہ رول نہیں تھا, میں نے اسٹریٹ اوے جو ڈپٹی سیکرٹری لا اینڈ آرڈر کو, ایگزیکٹلی وہ خود انوالو ہے اس کے اندر. ہاں جی, ڈپٹی سیکرٹری لا, ڈی ایس لا اینڈ آرڈر, ڈی ایس لا اینڈ آرڈر. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کیا لیا, مجھے پتہ نہیں ہے, مگر انہوں نے پیسے لیے ہوئے. نہیں انشاءاللہ. آپ کنفرم کر لیں گے. ایک کوسچن ہو گیا نا, میری بات ختم نہیں ہوئی. جی آپ نے کہا کہ وہ ٹاسک فورس چل نہیں سکتی, اس کی وجہ کیا بنی, ایگزیکٹ پرابلمس کیا تھے کہ جو ٹاسک فورس چل نہیں سکتی. یہ تو دوسرا یہ کہ اکثر لوگوں کے مسائل ہیں وہ اگر پولیس کی حد تک تو اگر کوئی پریشر ور آئے پولیٹیکل وہ تو آگے موو آن کر جاتے ہیں, لیکن کورٹس میں سب سے زیادہ لوگوں کو مسئلہ کورٹس کی حد تک جہاں پر لوگوں کے وہاں قتل ہوئے ہوئے 8 سال سے لوگ وہاں پہ وہ دھکے کھا رہے ہیں. یہاں سے برٹش پاکستان کے اور ایک آدھ کیس سے تو آپ واقف بھی ہیں جی. اب وہاں ان کے کورٹس میں ان کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. سو یہ اگر ایک لیگل فریم ورک جو آپ کے پاس ہے کہ آپ کسی حوالے سے کورٹ سے بھی کچھ اس میں کوئی لیز کریں گے کہ ان کے مسائل آتے ہیں. Obviously جو اوورسیز پاکستانی کمشنرز کی جو ریمٹ ہے دیٹ از ود ان دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دا پولیس فورس. میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ بھی اس کا ممبر میں نے بولا کہ جی مجھے ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اور پروسیکیوٹر جنرل بھی ان کا ممبر بنایا جائے, ان دونوں کو. ابھی اس وقت نہیں تھے, تو لاء میں امینڈمنٹ ہوگی, ان دونوں کو بھی ممبر بنایا جائے گا. پلان یہ بھی ہے کہ بھی جا کے چیف جسٹس صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے ملا جائے, ان کو بھی آگاہ کیا جائے کہ بھی یہ ایشوز ہیں کورٹس میں, بہت سالوں سے کیسز قبضے کے, اسٹے آرڈرز کے, قتل کے ہیں. ان کی اوورسیز پاکستانی کیسز کی ریزولوشن کے لیے کوئی اسپیڈی کورٹس اور جو بھی لاء میں کوئی امینڈمنٹ ضروری ہے وہ کی جائے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے. That is the purpose of making the Advocate General and the Prosecutor General as member of the Overseas Pakistanis Commission.
भट्टी साहब, मेरा नाम आसिफ डार है, जंग और जियो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से मैंने जंग में कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले से भी बहुत सारी और भी बातें लिखी हैं। मेरी अपनी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है लैंड माफिया का मसला है, और दूसरा मसला PIA से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से घर तक है। लेकिन इससे भी एक बड़ा मसला 2 साल से 2.5 साल से चल रहा है, वो है कॉलिंग कार्ड का मसला। और कॉलिंग कार्ड के मसले ने कम्युनिटी को बहुत परेशान किया हुआ है। 9-10 पेंस की कॉल पड़ रही है। साबिक़ गवर्नमेंट ने ये किया था एक टैक्स, अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये टैक्स नहीं जाता, ये कोई मिडल में जो लोग बैठे हुए हैं वो खा जाते हैं। इसका सारा बर्डन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पड़ता है, इनके राब्ते ख़त्म होते हैं। ये आप किसी एक सर्वे अब कराएंगे तो काफ़ी बड़ा मसला है, आप इसको भी करेंगे, हल करेंगे? जी इंशाल्लाह। मुझे पहले भी किसी ने जिक्र किया ये जो कॉलिंग कार्ड्स की कॉल ऑफ कॉस्ट टू पाकिस्तान, जैसे इंडिया को 1 पेंस पर मिनट है, यहाँ पे 6, 7 या 4 या 5 पेंस पर मिनट कॉल चार्जेस। जी हाँ, डिफरेंट कार्ड्स के डिफरेंट रेट्स हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे नादरा के हो गए, जैसे ये आपने कॉलिंग कार्ड्स का कहा, PIA का है, इंशाल्लाह ऑल्दो इट्स नॉट विद इन द रिमिट ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमिश्नर्स ऑफिस, लेकिन मेरा प्लान भी यही है कि मैं जाके मिनिस्टर इंटीरियर को भी मिलूँ, फिर तारिक फ़ातिमी साहब से भी मिलूँ, फिर कैप्टन शुजात अज़ीम साहब से भी मिलूँ कि किस तरह हाउ व्हाट कैन वी डू, एंड ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन और मिनिस्टर IT जो हैं अनुशा रहमान, उनसे भी मिलूँ कि व्हाट कैन वी डू टू जो क्विक रिलीफ है, जैसे आपने कहा कॉलिंग कार्ड्स की या PIA की या नादरा की, ये जो क्विक रिलीफ है ये हम लोग किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल इस पे भी जाके उनसे लिएज करके इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। मेरा नाम तारिक डार है, पाकिस्तान के मिनिस्टर से मेरा तल्लुक है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी। While we have highlighted the issues of overseas Pakistanis in Pakistan, जी, यहाँ पे जो ओवरसीज हैं उनके भी कोई इश्यूज हैं। ये जगह the new administration, मौजूदा हाई कमिश्नर साहब and Dr. इसरार साहब, they are doing physically, humanly possible जो है वो ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे capacity जो है इतनी small है, there are issues here, they need to be addressed and we need to talk to you about that. ये जो यहाँ पर मौजूद है out of the way जाके कर रहे हैं। We know, we have witnessed every day in day out, हम देख रहे हैं, लेकिन इनको increase करने के लिए we need support from you, इंशाल्लाह, government in Pakistan, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। I'll sit with the High Commissioner, we can sit together and we can inshallah resolve these issues as well. करें ना बस यार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कितने इख्तियारात हैं कि आप पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए जो है अपने मसाइल का इस्तेमाल करें? चीफ मिनिस्टर खड़े हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह जो चीफ मिनिस्टर के आपको पता है चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो इख्तियारात हैं, जो जिस विगर के साथ, जिस रिज़ॉल्व के साथ वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व उनके नज़र में आ जाए वो जो करते हैं, जो इंशाल्लाह उनके इख्तियारात हैं उन्होंने मुझे दिए हैं, तो विल इंशाल्लाह रिजॉल्व दिस इश्यूज। थैंक यू। बस करें, टी और काफ़ी रेडी है, बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे हम। थैंक यू जी, थैंक यू।